اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں کہ ایک صحابی رسول یعنی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے واقعہ کہ کس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ حضور میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، لیکن ایک صحابی نے اس عورت سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے پاس حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ تو اس کے پاس حق مہر کے لیے کچھ نہیں تھا اور اس نے رشتہ داروں کی طرف بھی گیا لیکن حق مہر کچھ نہ مل سکا۔ اور پھر آخر ایسی کون سی وجہ تھی جس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حق مہر کے اس عورت کا نکاح اس صحابہ سے کر دیا؟ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واچ کریں تاکہ آپ کو سارے قصے کی سمجھ آ جائے، لیکن ایک گزارش بھی ہے ان ویور سے جو چینل پر نئے ہیں کہ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسی معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق فرمائیں گے مجھے منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا، وہ عورت وہیں بیٹھ گئی۔ ایک صحابی کھڑا ہوا اور عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تو میرے ہی اس سے نکاح کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ اور کچھ لے کر آؤ۔ وہ گیا، واپس آ کر کہنے لگا اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے وہی لے آؤ۔ وہ پھر گیا، لوٹ کر آیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی، البتہ میری یہ لنگی حاضر ہے۔ چادر نہیں تھی، آدھی لنگی اس کو دے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا اس لنگی سے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تو پہننے لگے تو عورت پر کچھ نہیں رہے گا اور اگر عورت لے لے تیرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ یہ سن کر مسکین صحابی مایوس ہو کر بیٹھ گیا، بہت دیر تک بیٹھا رہا، پھر کچھ دیر کے بعد اٹھ کر چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پیٹھ موڑ کر چل دیا تو فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ بلا لائے، یعنی اسے بلوایا تو کچھ صحابہ اٹھے اور انہیں بلوا لائے۔ جب حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قرآن کی کون کون سی سورت یاد ہے؟ اس نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بھی اور فلاں بھی۔ اب شروع ہو اور اس صورتوں کا نام ایک ایک کر کے گنوانے لگا، اور شروع ہوا اور صورتوں کا ایک ایک کر کے اس نے نام گنوا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اس قرآن کے بدلے میں اس عورت کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، جا اسے قرآن سکھا دے۔ تو یہ ایک سچا اسلامی واقعہ ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ایسے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات بہت زیادہ لوگ سن لیں اور انہیں بھی علم ہو جائے کہ کس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی نے اس جو ہے صحابہ کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد جب وہ اپنی جو کوششیں کرتا رہا اور اس کے باوجود بھی اس عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کرا دیا۔ تو امید کرتا ہوں دوستو کہ اگر آپ کو اس طرح کی اور مزید ویڈیو کی ضرورت ہو تو یوٹیوب پر ہمارے چینل پر کو سرچ کر لیں نیوز ٹائم آف سٹوری، تو وہاں سے بھی آپ کو اسلامی معلومات کافی مل جائے گی۔ اور ہمارا ایک اور چینل ہے آل بوس ویڈیو 2255 یعنی کہ 2255، اور اس کے علاوہ سٹوری آف حضرت، وہاں پہ آپ کو پنجابی میں مل جائے گی۔
تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، خدا آپ کا ہمارا نگہبان رہے، آمین یا رب العالمین۔